یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اما بعد، والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، لاتعداد اور بے شمار درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل قدر میرے عزیز ساتھیوں، نصیحت کے طور پہ اور اپنی ذاتی تربیت کے لیے چند ایک باتیں ہیں جو آپ احباب کے سامنے عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کے ساتھ پہلے حصے کے اندر ایک ضروری اور اہم بات ہے جو آپ احباب سے عرض کرنی ہے، اور پھر اس کی بنیاد پر دوسری بات عرض کرنی ہے جس کو ہم فلسفہ قربانی کہتے ہیں۔ فلسفہ تو بڑا مشکل سا لفظ ہے، اس کو پھر سمجھتے سمجھتے دیر ہو جائے گی آپ کو، لیکن آسان یہ ہے کہ قربانی کرنے کا مقصد ایک مسلمان کے لیے کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہونا چاہیے، اور اسلام کو، دین کو، شریعت کو، اللہ رب العزت کو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کیا مطلوب ہے، کیا مقصود ہے، اس پر ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مختلف حوالوں کے ساتھ آپ سے بات کریں اور بالکل عام فہم لب و لہجے میں کریں تاکہ میری بات ٹھیک سے آپ احباب کو سمجھ میں آ سکے۔ تو ہم چلتے ہیں سب سے پہلے وہ بنیادی اور پہلی بات کی طرف کہ جب بھی کوئی عمل انسان کی زندگی میں اہمیت اختیار کر جائے تو اس کے اندر انسان فکر مند تو ہوتا ہے کہ میں اس کو بہت آسان طریقے سے ادا کروں اور بہت اچھے طریقے سے میں یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں، لیکن اس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تربیت ہے اور آپ کی طرف جو حکمتیں ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے عمل کو اگر کسی صحیح مقصد تک لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ اس عمل کے قبول ہونے کے بارے میں فکر مند ہو جائیں، جیسے آپ عمل کرنے کے بارے میں فکر مند ہیں۔ اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو اس معاملے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ میرا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو جائے۔ اس کے لیے کوشش کر سکتا ہے انسان، قبولیت پھر بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ کسی بھی انسان کے ظاہری حلیے کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ہر عمل قبول ہو جاتا ہے، اور حلیے کو دیکھ کے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کا عمل قبول ہی نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث تقریباً 6 مقامات پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا، حارثہ ان کے بیٹے کا نام ہے، اور ام حارثہ جو ہے یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی جان ہے، اور کہتے ہیں کہ میں اور حارثہ میرے ساتھ، ہم دونوں بدر میں اکٹھے گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ حارثہ جو ہے وہ کہیں قریب ہی تھا میرے، تو اچانک کس سمت سے تیر آیا مجھے بھی نہیں سمجھ آیا، تو اس کے سر کے اندر لگا اور وہ میرے سامنے شہید ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان بھی کرتے ہیں کہ مجھے جو فکر لاحق ہوئی وہ یہ تھی کہ میری پھپھو کے پاس یہ ایک ہی بیٹا تھا، اور وہ قدرے انتہائی بزرگی کی عمر میں جا چکی ہیں۔ اور بخاری کے علاوہ جہاں پر اس حدیث کو باقی محدثین نے بیان کیا، تھوڑا سا اس کے اندر یہ اضافہ بھی ہے کہ ان کی والدہ لاٹھی ٹیکتی تھیں،
اور ایک بیٹا ایک ماں، بس یہی گھر کے اندر کل افراد تھے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں جب ہم جنگ بدر کے حالات کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہے، پڑھا ہے، جانتے ہیں آپ لوگ، ہم جب واپس آئے تو ہمارے لیے سب سے مشکل ترین جو کام تھا وہ حارثہ کی والدہ کو یہ خبر دینا تھا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ خبر اس کو مل گئی، مختصراً وہ لاٹھی ٹیکتی ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئی۔ یہ بات ہے جو میں آپ کو اور اپنے آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں۔ جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچی تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ادباً اتنے خاموش تھے کہ پتہ نہیں یہ والدہ جذبات پر قابو پائے گی، جذبات پر قابو نہیں پائے گی، جس کا ایک ہی لخت جگر ہو، جو محبت بھی بڑا کرتی ہو اور اس کی آنکھیں بھی کمزور ہوں اور لاٹھی بھی ٹیکتی ہو اور گھر کے اعتبار سے ایک سہارا ہو، اور اس کو پتہ چلے کہ وہ شہید ہو گیا ہے تو پتہ نہیں اس کے کیا رد عمل ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اللہ کے رسول ہیں اور بڑی حکمت اور بڑی بصیرت اللہ نے عطا فرمائی ہے، نبوت اور رسالت ویسے ہی حکمت کا نام ہے، تو وہ جب تشریف لائی تو اس نے آ کے بالکل ہی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں ہماری امید سے اور ہمارے ارادوں سے ہٹ کر اس نے سوال کیا۔ یہ فکر مندی ہے۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ کتنی محبت تھی اور میرے بیٹے کو میرے ساتھ کتنی محبت تھی۔ وہ میرا واحد سہارا تھا اور میری لاٹھی اور میرے گھر کے اندر میرے دکھ درد، میرے ارمان کے لیے بس وہ ایک بہترین سہارا تھا، اس کا تو آپ کو پتہ ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو قبول کیا کہ یہ بات بالکل من و عن ایسے ہی ہے کہ تجھے اس سے محبت تھی، اسے تجھ سے محبت تھی۔ کہا میرا صرف ایک سوال ہے، بس آپ اس کا جواب عنایت فرما دیں، میں ایسے ہی سمجھوں گی کہ مجھے آج بھی سہارا مل گیا ہے، اور وہ صرف میرا ایک سوال ہے۔ ایک بوڑھی بزرگ خاتون کیا سوال کر سکتی ہے؟ آپ مجھے صرف یہ بتا دیں اللہ نے میرے بیٹے کی شہادت قبول کر لی ہے؟ اگر تو میرے بیٹے کی شہادت اللہ نے قبول کر لی ہے تو حضور سب سے زیادہ صبر کرنے والی خاتون آپ مجھے پائیں گے، اور حضور اگر ایسا نہیں ہوا پھر میں اتنا روں گی کہ پھر آپ مجھ سے زیادہ بے صبر کسی کو نہیں پائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے جذبات کو بھی دیکھا اور آپ نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ تیری عقل زائل تو نہیں ہوئی، جذبات کو قابو بھی کرنا تھا، تو ام حارثہ تم یہ کہتی ہو نا کہ تیرا بیٹا اللہ کے راستے میں قبول ہوا اور وہ جنت میں گیا کہ جنت میں نہیں گیا؟ ام حارثہ تیرا بیٹا ایک جنت میں نہیں گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک سے زیادہ جنتوں کے دروازے کھولے ہیں اور اس کو بڑا بلند مقام دیا اور اس کی شہادت کو قبول کیا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے بالکل خاموشی کے ساتھ اس عورت کو گھر واپس جاتے دیکھا۔ انسانی زندگی میں جب اس کے ایک عمل کی قبولیت کے لیے وہ فکر مند ہوتا ہے تب جا کے اس کو حقیقی اپنے عمل کے فلسفے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ تعمیر کیا، البتہ اس کی بنیادیں پہلے سے موجود تھی زمین پر، ان بنیادوں پر پتھر ڈھونے والی شخصیت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی، اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، دونوں باپ اور بیٹا سارا دن پتھر اٹھا کے لاتے اور ایک ایک پتھر دوسرے پتھر کے ساتھ جوڑتے اور بیت اللہ کی تعمیر کے اندر، صحرا کے اندر، گرمی کے اندر اس کو تعمیر کرتے رہے اور وہ تعمیر ہو گیا۔
اس پہ بڑا ٹائم لگا حضرت ابراہیم کو علیہ الصلوۃ والسلام کو تعمیر کرنے میں. اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ آخری عمر میں جا کے تعمیر کیا، مطلب عمر بھی 100 سال سے اوپر جا رہی تھی جب وہ اینٹیں اٹھا اٹھا کے بیت اللہ کو تعمیر کر رہے تھے، اور بیٹا بھی اٹھا اٹھا کے اینٹیں لا رہا تھا، اور کہہ رہے ہوں گے کہ آخری عمر میں جو اللہ نے بیٹا دیا ہم سے کام کتنا بڑا لیا. لیکن بات لمبی نہ ہو جائے کہ جو اصل پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، دنیا کے اندر بیت اللہ کی عظمت دیکھیں، بیت اللہ کا مقام و مرتبہ اور شرف و عظمت دیکھیں آپ. اتنا بڑا کام کرنے کے بعد، اور یہ تھکا دینے والا کام تھا، پتھر اٹھا اٹھا کے لگانا تو بہت تھکا دینے والا کام تھا. اس ساری کوشش کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نیک ہستیاں وہاں پہ کھڑی ہو گئیں، اور وہ کہہ سکتے تھے نا زبان سے کہ یا اللہ دیکھ ہم نے پھر کیا سے کیا تیرے گھر کو بنا دیا ہے. تو کھڑے ہو کے کہنے لگے یا اللہ ہم نے تیرا گھر تعمیر کیا ہے، تیرے گھر کی دیواروں کو ہم نے مزدوروں کی طرح چن دیا ہے، اور اپنے سر سے بھی اوپر اس کی دیواروں کو ہم نے کر دیا ہے. دھوپ تھی یا گرمی سردی جو کچھ بھی تھا، ہم نے یہاں پہ اپنا گھر بسایا اور ہم نے تیرے گھر کو تعمیر کیا، اور میرے بیٹے نے میرے ساتھ میری ہیلپ کی. یہ کتنی چیزیں تھیں، لیکن یا اللہ ہم تجھ سے کوئی مزدوری نہیں مانگتے، تجھ سے اس کا کوئی ایسا جملہ نہیں چاہتے کہ تو ہمارا شکریہ ادا کرے کہ ہم نے تیرا گھر بنا دیا ہے. اتنا جو بڑا کام ہم نے کیا ہے نا، اس میں فقط ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ربنا تقبل منا، یا اللہ صرف ہماری بڑی دعا یہ ہے کہ بس تو جو ہے نا اس کو قبول اگر کر لینا تو ہماری سب سے بڑی تمنا یہ ہے. سورۃ آل عمران پڑھ کے دیکھ لیں آپ. سورۃ آل عمران میں ایک اللہ کی جو نیک بندی ہے، جس نے اللہ کے سامنے نظر مان لی کہ یا اللہ اگر تو مجھے بیٹا عطا فرمائے تو وہ بیٹا میں تیرے راستے میں چھوڑ دوں، اور وہ تیرے دین کی اور تیرے عقیدے اور تیرے توحید کا پرچار کرے، اور میرے لیے بڑی باعث فخر ہوگا کہ میرا بیٹا تیرے دین کے اوپر ہو، اور تیرے گھر بیت المقدس یہاں پہ رہے اور اس کو آباد کرے. کتنی بڑی سوچ اللہ نے دی ہے. لیکن ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے بیٹی دے دی. اور جب بیٹی پیدا ہو گئی تو آپ سورۃ آل عمران پڑھ کے دیکھیں وہ اللہ کی نیک بندی کیا کہتی ہے. یا اللہ تو جانتا ہے کہ ایک مرد اور عورت یہ کوئی مساوی نہیں ہوتے، کوئی برابر نہیں ہوتے. جتنے کام بیٹا کر سکتا ہے اتنے کام بیٹی سے نہیں ہوتے، اور جتنا تیرے دین کے لیے ٹائم میرا بیٹا دے سکتا شاید اتنا یہ نہ دے سکے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ مرد اور عورت برابر نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو تو نے مجھے دیا تیرے تو علم میں پہلے بھی تھا جب میں نے دعا کی، بس اب تیرے سامنے ایک ہی دعا ہے کہ یا اللہ بس تو اس کو اپنے راستے میں قبول فرما لے. دنیا کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو میں نے مطالعہ کیا، اگر اور بھی ہو سکتا ہے شیخ بھی موجود ہے، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی نا ربی شرح لی صدری ویسر لی امری، وہ دعا جب پوری کر لی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو آپ نے مانگا ہے نا ہم نے آپ کو عطا کر دیا ہے، یعنی دعا قبول ہو گئی. اس کے بعد یہ اللہ کی نیک بندی ہے جس نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ یا اللہ بیٹی ہے پر تو اپنے راستے میں قبول تو کر لے. اللہ تعالیٰ نے واحد اس خاتون کا اگلی آیت میں جواب دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبول کیا بقبول حسن، ہم نے صرف قبول نہیں کیا، ہم نے بہت اچھا اس کی بیٹی کو قبول کیا. جب تک آپ کو اپنی عمل کی قبولیت کے بارے میں فکر مندی نہیں ہوتی، آپ اور میں اپنے عمل کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتے. خالی نمازیں پڑھ کے چلے جانا، قربانی کر کے گوشت کھا لینا، جہاد کر کے واپس آ جانا،
حج بیت اللہ کر کے واپس آ جانا اور اس عمل کی قبولیت کے بارے میں ہمیشہ اپنے رب کے سامنے عاجزی اور انکساری سے پیش ہونا کہ یا اللہ قبول بھی کر لے. یہ جس دن میرے بھائیوں بزرگوں اور میری ماؤں اور بہنوں کے دلوں میں بات بیٹھ گئی نا، تب جا کے انہیں ایک ایک عمل کی قدر و قیمت کا جو مقام اس کے دل میں بیٹھے گا، شاید وہ عام حالات میں نہیں بیٹھ سکتا. آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی عظیم ہستی ہر فجر کی نماز کے بعد، جو ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ فرمایا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ سے عرض کرتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مجھے علم وہ عطا فرما جو نفع بخش ہو، مجھے رزق وہ عطا فرما جو پاکیزہ ہو، اور مجھے عمل وہ کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے. قبولیت کی فکر اتنی زیادہ ہے. 5 وقتہ نماز کے اندر ہر مسلمان جب بیٹھا مسجد میں انتظار کرتا رہا، پھر امام صاحب تشریف لائے اور امام صاحب نے آگے جماعت کھڑی کی اور سورۃ الفاتحہ بڑے خوبصورت انداز میں پڑھ لی. اس کے بعد جب وہ پہنچتا ہے نا ولضالین پر پہنچتا ہے، سب مسلمانوں کو یہ حکم ہوتا ہے کہ تم کہو آمین، کہ یا اللہ ہم جو مسجد میں آ گئے ہیں، نماز میں کھڑے ہو گئے ہیں، تیرے سامنے ہم قیام کر رہے ہیں، یا اللہ ہماری ساری تگ و دو کو ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں. آگے امام کھڑا ہے اور ادب کا یہ تقاضا ہے، ہم سب بیک زبان کہتے ہیں. چلیں اس چیز کو چھوڑ دیں کہ کوئی اونچی کہتا ہے اور کوئی اس کو مخفی کہتا ہے، میں اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن کہتے تو ہے نا. سارے مسلمان کہتے ہیں یا اللہ ہماری اصل بات یہ ہے کہ تو اس ہمارے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. جس دن آپ کے اور میرے دل کے اندر یہ باتیں بیٹھنے لگی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں یہ صحیح بخاری کے اندر ہے اور ہم پہلی بات کے آخری حصے کی طرف جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں پریشان بیٹھا ہوا تھا. یہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے انسان کی طبیعت میں بوجھل پن اور پریشانی، اور دیکھنے والا پوچھ بھی لیتا ہے بھائی جی خیر ہے آج تسی پریشان ہو. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ پرانی بات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جابر کے پاس سے گزرے، کہتے جابر کیا بات ہے آج تم تھوڑے پریشان لگتے ہو؟ نہیں کوئی بات ایسی نہیں ہے. اب پریشانی ہوتی ہے جس کی 9 بہنیں گھر میں ہوں اور غربت کا یہ عالم ہو کہ بہنوں کے سر کے نیچے رکھنے کے لیے گھر میں ایک بھی تکیہ دستیاب نہ ہو، اور پھر والد کا قرض اتنا ہو کہ اتارنے کے بارے میں بندہ فکر مند ہو، تو کبھی کبھی پریشانی آگے دبائی لیتی ہے کہ یار کیا کریں گے، کس طریقے سے کریں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھ گئے کہ آج جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدرے پریشان نظر آتے ہیں، تو اٹھا لیا. اس جگہ سے اٹھا کے نا ایک نئی جگہ پہ بٹھا کے کہتے ہیں جابر میں تجھے آج ایک بات بتاؤں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. کہتے ہیں تیرے والد کی جو شہادت ہوئی نا میدان احد میں، جب تیرے والد شہید ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں اپنی جگہ دکھائی، یہ جملہ اس کو منفی میں مت لیجیے، میں پورے یقین اور پورے ایمان کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں اور میں اسی طرح اس کو مانتا ہوں. کہتے ہیں جابر اللہ نے تیرے والد کو عبداللہ کو جنت میں بٹھایا اور اپنے سامنے بٹھا کے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بتا تجھے اب کیا چاہیے. یہ واحد صحابی ہیں عبداللہ جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جنت میں 1 to 1 ملاقات کی عبداللہ سے. حضرت جابر کی آنکھیں بہہ پڑی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب پوچھا نا کہ آپ کو کیا چاہیے، اور تو عبداللہ کہنے لگے کہ اے میرے رب، یہ جملہ دیکھیے گا ذرا، زندگی میں 9 بیٹیوں کا والد، 1 بیٹا، 9 بیٹیاں، اور احد کے میدان میں سخت ترین جنگ میں شہید ہونے والا اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر رہا ہے کہ اے میرے اللہ، ما عبدنا حق کا عبادتی کا، یا اللہ میں تیری عبادت اس طریقے سے نہیں کر سکا جس طریقے سے عبادت کرنے کا حق ہوتا ہے، اور اب میری تمنا یہ ہے کہ اگر تو مجھے دوبارہ بھیج دے
اگر ایک بار واپس جانے کا کوئی موقع ہو تو میں پھر سے تیرے راستے میں اسی طرح شہید ہو کے آ جاؤں۔ جن کے عمل قبول ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو اور ان کی اولادوں کو کس طریقے سے حوصلہ دیا کہ تمہارے والد کا عمل کتنی بڑی قبولیت کے درجے پہ پہنچا، اور پھر کہا کہ تمہیں قرضہ تنگ کرتا ہے، اس مرتبہ جب تم باغ کے پھل کو اتارو میرے آنے سے پہلے اس کو دائیں بائیں کسی کو مت دینا۔ جب باغ کا پھل اتر گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ آج جابر کہتے ہیں ایک ڈھیر کے ساتھ تو آپ نے ٹیک لگا لی اور لوگوں کو بلایا جن کا میں نے اور میرے والد نے قرضہ دینا تھا، کہا ان سے کہو لے جاؤ جتنا لے کے جانا ہے۔ کہتے ہیں میرے دیکھتے ہی دیکھتے لوگ جتنا قرضہ تھا وہ لے کے جاتے رہے، کھجوریں جو کچھ تھا لے گئے۔ کہتا ہے قرض ختم ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ڈھیر کے ساتھ ٹیک لگائی تھی وہ اتنے کا اتنا ہی تھا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے عمل کو قبول کرتا ہے تو قبولیت کے آثار بندے کی زندگی میں نظر آنے لگتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے غزوہ تبوک سب سے سخت ترین غزوہ تھا، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے کہا کہ اپنے گھر کے مال اٹھا کے یہاں لاؤ۔ میں بہت اختصار سے جملہ وہ بول رہا ہوں، صحابی کا جو رات کو کسی یہودی کا کنواں چلاتے رہے اور صبح فجر کی نماز سے پہلے کوئی 2-4 سا کھجوریں ملی اس کو، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول رات کو تو سبھی لوگ آپ کو دے رہے تھے، بہت کسی نے اونٹ دیے، کسی نے سونا چاندی غلہ، کوئی خود اپنے آپ کو پیش کر رہا تھا، کوئی اولاد کو پیش کر رہا تھا، میں سادہ بندہ، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں بس 2-4 سا کھجوریں لے آیا ہوں، آپ یہ قبول فرما لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑی جو رات بھر غلہ اکٹھا ہوا تھا نا سارے کا سارا، اس کے اوپر آپ نے انہیں پھیلا دیا اور پھر فرمایا کہ اتنا اجر اور اتنا ثواب اس پورے ڈھیر کا نہیں ہے جتنا ان 2 سا کھجوروں کا ہے۔ اصل معاملہ ہے کہ وہ دل کے اندر جو اگلے دوسری بات کروں گا تو میرا یہ جملہ آپ کو ٹھیک سے سمجھ آ جائے گا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے عمل کی قبولیت کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتے تو آپ عمل کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی عمل کر کے اپنے آپ کو خالی مت چھوڑ دیا کرو، اس کے بعد اپنے ذہنوں میں رکھو کہ میں کوئی اور ایسا عمل نہ کروں جس کی وجہ سے میرا وہ پہلے والا عمل کہیں برباد ہو جائے اور وہ کہیں اللہ کے راستے میں قبول ہی نہ ہو، کہیں ایسی بات نہ ہو جائے۔ یہاں پر ہماری ایک بات ختم ہو گئی۔ جو آدھا گھنٹہ میرے پاس باقی رہتا ہے نا، اس آدھے گھنٹے کے اندر میں آپ کو کچھ عرض کروں گا قربانی کے حوالے سے، لیکن بات کو یہیں سے آگے لے جاؤں گا کہ قربانی کا فلسفہ کوئی جدید فلسفہ کوئی نہیں ہے۔ لوگ تو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ میں بڑی معذرت سے علماء کی موجودگی میں اور انتہائی سنجیدہ اور اہل علم کی اس مجلس میں تھوڑا سا اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی کا بنیادی تصور اس دن سے ہے جب سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر قدم رکھا ہے، جب سے قدم رکھا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اولاد سے نوازا، اولاد اور بھی تھی لیکن اس میں حابیل کا اور قابیل کا ذکر زیادہ آتا ہے۔ تو دونوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی دی۔ پہلے قربانی کا طریقہ کچھ اور طرح کا تھا، بعد میں شریعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک بہت ساری چیزیں تبدیل ہوتی ہیں۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں بیٹوں نے جا کے قربانی دی۔ بعض کہتے ہیں کہ دونوں کے پاس دمبے تھے، بعض کہتے ہیں کہ کچھ مال تھا قیمتی، لیکن جو بھی تھا، لیکن اس کے لیے اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ قربانی کا ہے۔ قربا قربانا، یعنی انہوں نے دونوں نے قربانی دی۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بھائی کی قربانی کو قبول کر لیا اور بڑے بھائی کی قربانی کو قبول، جب اسے قبول نہیں کیا، آپ سوچیں گے مولوی صاحب کیسے پتہ چل گیا قبول ہوئی ہے کہ قبول نہیں ہوئی؟ اصل میں سابقہ امتوں میں یہ ہوتا تھا جس نے جو اللہ کے راستے میں دینا ہے وہ رکھ دے اور اللہ تعالیٰ سے کھڑے ہو کے دعا کرے کہ یا اللہ اگر تیری بارگاہ میں یہ میرا عمل قبول ہے، یہ قربانی قبول ہے نا، تو اس کو اٹھا لے۔ آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو فوری طور پہ جلا کے بھسم کر دیتی اور وہ تصور کرتے کہ یہ میرا عمل قبول ہو گیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر سمجھ لیتے یہ قبول نہیں ہوا۔ چھوٹے بھائی کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا اور بڑے بھائی کی قربانی کو قبول۔ اللہ سے شکر کریں، میں آپ کو بڑے سادہ لفظوں میں کہہ رہا ہوں،
کہ وہ عمل تبدیل ہو گیا ہے۔ بھائی صاحب یہ اللہ کا ہم شکر کریں کہ اب اللہ نے وہ پردے ڈال دیے، ورنہ کتنے لوگ دیکھتے رہتے کہ رب ہماری باتوں کو قبول نہیں کرتا، کتنے لوگوں کی قربانیاں پڑی کی پڑی رہ جاتی، کتنے لوگوں کے اجر یہیں زمین سے کبھی آسمان کی طرف اٹھ نہ پاتے، اور شرمندگی ان کے چہروں پر واضح نظر آتی۔ آدم کے بیٹوں کے ساتھ تو یہی ہوا۔ اگر ایسے ہی ہوتا تو آپ اندازہ کریں پہلے واقعے سے کہ کتنے فتنے کھڑے ہوتے۔ اس نے فوری طور پہ کہا بھائی تیری قربانی قبول ہو گئی، میری قبول کیوں نہیں ہوئی؟ قبول رب نے کرنی ہے، اور چڑھائی چھوٹے بھائی پر، کہا تیری قبول ہو گئی اور میری قبول کیوں نہیں ہوئی؟ اس چھوٹے بھائی نے جو جواب دیا تھا، جو ہمارا بھائی تھا، ہمارے چھوٹے حابیل نے جو جواب دیا، اس نے کہا کہ بھائی بات اصل میں پتہ ہے کیا ہے؟ اور رب کو اس کی بات، ہمارے بھائی کی بات اتنی پسند آئی، وہ قرآن کے اندر اس کو بیان کیا۔ اس نے بالکل فلسفہ شروع میں بیان کر دیا۔ اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، بھائی یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اللہ قربانی ان کی قبول کرتا ہے جو متقی ہوتے ہیں۔ ہمارے دو بھائیوں کا مسئلہ تھا، بڑے اور چھوٹے بھائی کا۔ میں کبھی کبھی بھائیوں کو یہ بتا دیتا ہوں، مجھے نا یہ حابیل اور قابیل کا یاد نہیں رہتا تھا کہ ان میں بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے۔ اکثر میں بھول جاتا تھا نیک کون ہے اور بد کون ہے، مطلب تھوڑا سا ذہن میں نہیں رہتا تھا، ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک بار دوست تھا طالب علم، اس نے مجھے بڑا اچھا ایک کام بتا دیا، اس کے بعد نہیں بھولا۔ ویسے اس نے مجھے کہا اکرام اللہ، ہاں سے ہدایت ہوتی ہے اور قاف سے قاتل ہوتا ہے، تو یہ جب یاد نہ آئے تو سوچا کر ہاں سے ہدایت تو حابیل ہے اور قاف سے قاتل ہے تو پھر وہ قابیل ہے، تو اس طریقے سے یاد کر لے کر اب زندگی بھر مجھے یاد رہتا ہے۔ میں نے کہا آپ کو بھی یاد دلا دوں، کبھی آپ بھولنے لگیں تو یہ ضرور یاد رکھیے گا۔ بات اصل میں یہ کہ اللہ تعالیٰ قربانی ان کی قبول کرتا ہے جن کی نیتوں میں اور ان کے ارادوں میں، ان کے دل کے اندر تقوی موجود ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قربانی قبول ہی ان کی کرتا ہے۔ اب ذرا اس بات کو اور طریقے سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے فلسفے پہ بات کرنی ہے، قربانی کے مسائل پہ میں بات نہیں کروں گا، وہ تو شیخ نے ضرور آپ کے ساتھ بات کی ہوگی جمعے کے اندر، اس کے علاوہ بھی دروس میں آپ کو علماء بات کرتے ہوں گے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ہم نے کرنا کیا ہے جب بھی اللہ کے راستے میں کچھ دینے لگیں تو چند چیزیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ تقوی، جو ابھی بتا رہا ہوں قربانی کے حوالے سے خاص کر کے۔ پہلی چیز تو یہ کہ تقوی تو آپ کو اختیار کرنا ہی پڑے گا۔ اب دوسری بات پہ چلتے ہیں، اس پہ میں واقعہ بھی سناتا ہوں تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے، اور وہ واقعہ بھی میں کوئی اپنی کہاوت تھوڑی سنا رہا ہوں، سورۃ الکہف میں اللہ نے بہت تفصیل سے بیان کیا۔ دو دوست تھے آپس میں، تو دونوں باغ میں داخل ہوئے۔ ایک دوست ذرا غریب تھا اور ایک ذرا امیر تھا۔ جو امیر تھا نا، وہ داخل ہوتے ہوئے کہنے لگا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی زیادہ کرم نہیں کیا ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب ہے میرے اوپر کرم نہیں کیا ہے؟ مطلب تیرے پاس اولاد بھی نہیں ہے، نہ تیرے پاس باغات ہے، میرے پاس باغات بھی ہیں، میرے پاس اولاد بھی ہے، مال بھی ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ تو اس دوست نے کہا کہ بھائی جب تم اپنے باغ میں داخل ہو جاؤ نا، یہ کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی طاقت نہیں اس کو قائم کرنے والی، اگر اللہ نہ چاہے تو یہ قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا اس میں کیا، یہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے مجھے دنیا میں کچھ نہیں نہ دیا، میں جب مروں گا تو آخرت میں مجھے اللہ تعالیٰ بہت کچھ دینے والا۔ تو وہ ذرا ضد میں آ گیا، کہنے لگا یاد رکھ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا یقین ہے کہ قیامت آئے گی نہیں۔ پہلا تو میرا یقین یہ ہے کہ قیامت نہیں آنے والی، اور اگر قیامت آنے والی ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس باغ سے بہتر باغ مجھے عطا کرنا پڑے گا۔ یہ آ گیا تکبر، یہ آ گیا کبر، کہ میں عمل کر رہا ہوں، میں پتہ نہیں کیا ہوں، میں کتنی بڑی قربانی دے رہا ہوں، مجھ سے اچھی قربانی کسی کی نہیں ہے، مجھ سے اچھا جانور کسی کا نہیں ہے، اور مجھ سے اچھی قربانی کون دے سکتا ہے؟ ہم تو ہر سال بڑی اچھی قربانی دیتے ہیں۔ اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو قربانی دینے کی طاقت عطا فرمائی۔ میں نام نہیں لیتا کسی کا، لیکن آپ جیسے سنجیدہ بھائیوں سے بات کرتے ہوئے میں تقریر کم کرتا ہوں اور نصیحت زیادہ کرتا ہوں،
مجھے نا چند دن پہلے ایک فون آیا جس نے مجھے بہت زیادہ الجھاؤ میں بھی ڈالا اور پریشان بھی کیا. ایک عالم دین تھے، عالم دین یعنی پورا کورس علم کا کیا ہوا. وہ نا فون پہ بات کرتے کرتے مجھے کہتے ہیں کہ ایک ضروری بات آپ سے کرنی تھی. میں نے کہا جی حکم کریں، خیریت ہے، کیا بات ہے؟ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ میری بیوی نا مجھ سے طلاق مانگ رہی. میں نے کہا کیوں، خیریت ہے؟ کہتا ہے کہ اصل بات یہ کہ میں بڑا خوددار آدمی ہوں، ہاتھ پھیلا نہیں سکتا، کیونکہ عالم دین جب ہاتھ پھیلائیں گے تو پیچھے کیا رہ جائے گا. لیکن گھر کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ بیوی کہتی ہے کہ اگر آپ ہمیں روٹی نہیں دے سکتے اور ہمارا راشن نانو نفقہ اگر نہیں دے سکتے تو طلاق ہی کاغذ پہ لکھ کے دے دو، کم از کم ہماری زندگی تو آزاد کر دو. یہ میرے گھر کے حالات ہیں. اور آج میں نے پتہ نہیں کتنا سینے پہ پتھر رکھ کے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اب حالات میرے کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں، میرے بچے بھوکے سوتے ہیں. میں آپ کو یہ بات کبھی نہ بتاتا اگر یہ بات میرے کانوں میں خود سے نہ پڑی ہوتی کسی انسان کی. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں آپ کو کتنا کچھ گھر میں دیا ہوا ہے، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو ایسا نہیں کر سکتے اور ان کی اولاد بھوکی سوتی ہے. درد ان کے دل میں بھی ہوتا. تکبر کرنے کی تو وجہ ہی نہیں بنتی ہے. کوئی ایک وجہ مجھے بتا دینا کہ آپ تکبر کریں گے. کوئی ایک وجہ بتا دیں کہ آپ تکبر کریں گے کہ آپ بڑے عمل کر رہے ہیں. اور جب صبح ہوئی نا تو سب سے پہلے تو زمین کا پانی نیچے چلا گیا، چشمے بند ہو گئے، کنویں بند ہو گئے. اور پھر آہستہ آہستہ کھجور کی فصلیں تھی، انگور کی بیلیں تھی لمبی، وہ چھت گرنے لگے اور سارے کا سارا باغ جب تباہ ہو گیا نا تو قرآن میں آتا ہے یہ ہاتھ مل رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا کہ میں رب کے ساتھ کاش کبھی شرک نہ کرتا. جب تک آپ اللہ کے راستے میں کچھ کرنے لگے ہیں تو تقوی کے ساتھ ہی آپ کو دوسرا قدم عاجزی کا، انکساری کا اٹھانا ہے، شکر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ ایک بکری ذبح کرنے کی جو توفیق تو نے ہمیں دے دی ہے نا، پتہ نہیں تو نے کتنا احسان ہم پہ کر دیا کہ ہم بھی ایک جانور تیرے راستے میں قربان کر سکتے ہیں. لوگوں کو تو بعض دفعہ ایک وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی. تو قربانی کے اس فلسفے میں تکبر کو ختم کرنا ہے. اپنے وہ جو اندر کے غصے اور اندر کی جو انا ہے، جیسے جانور کو ذبح کرتے ہو اور کہتے ہو کہ بے عیب قسم کا جانور ہم لائے کہ اس کے آنکھیں ٹھیک تھی اور اس کے پاؤں بھی ٹھیک تھے اور وہ 2 دانت والا بھی تھا اور وہ قد آور بھی تھا اور وہ صحت مند بھی تھا. اپنی زندگی کے اندر بھی کچھ تبدیلی پیدا کر لو اور تقوی کے ساتھ فوری طور پہ عاجزی پسند ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کو بہت جلدی قبول کرنے والا، کیونکہ رب کو عاجزی زیادہ پسند. وہ پھر بات تو لمبی ہو جاتی ہے، لیکن جو آدمی تھا نا جس نے وہ پتھر آ گیا جس کی غار کے سامنے، وہ باقی نے اپنی اپنی دعا کی، اس کی دعا عاجزانہ تھی، دعائیں باقی بھی عاجزانہ تھی لیکن اس کی زیادہ عاجزی تھی. وہ کہہ رہا تھا یا اللہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، میری عاجزی دیکھ، اور میں دودھ نکالتا ہوں اور سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا ہوں اور پھر اپنی اولاد کو پلاتا ہوں. میں آپ کو پورے یقین سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے دعا میں یہ کہا تھا یا اللہ ایک دن میری بکری کا پاؤں ایک جھاڑی میں پھنس گیا، میں اس بکری کو جھاڑیوں سے نکالتے نکالتے شام کر بیٹھا، رات کو لیٹ گھر لوٹا، میرے ماں باپ میرا راہ تکتے تکتے سو گئے تھے لیکن میری ایک بیٹی جاگ رہی تھی اور میری بیٹی میرے پاؤں، باقاعدہ لفظ ہے، وہ میرے پاؤں کے اوپر آ گئی کہ دودھ پہلے اس کو پلاؤں، لیکن یا اللہ میں پیالہ لے کے کھڑا رہا، پہلے میری ماں اور میرا والد دودھ پیے گا پھر بیٹی کو پلاؤں گا. میری بیٹی میرے پاؤں پر سو گئی تھی لیکن میں نے ماں باپ کو دودھ پہلے پلایا. اگر تجھے وہ میرا عمل پسند آیا ہے نا، ہمیں اس مصیبت سے نکال دے. اس نے یہ دعا کی، اللہ نے مصیبت سے نکالا. جب تک عمل کے اندر آپ عاجزی کو پیدا نہیں کر پاتے، نماز پڑھنے کے بعد، حج کرنے کے بعد، جہاد کرنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، آپ قربانی دینے کے بعد، جب تک اپنی ذات کے اندر عاجزی پیدا نہیں کر پاتے تب تک آپ عمل کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتے. اور ایک تیسرا فلسفہ بھی اس کا ہے اور وہ بھی قرآن کریم کے اندر ہی ہے. وہ کچھ اس طرح ہے، اس کو تھوڑا سا میں
تفصیلاً بیان کر دوں گا تاکہ کچھ اور بھی اس میں چیزیں آ جائیں۔ ہوا کچھ اس طرح کہ سورۃ قلم کے اندر ایک واقعہ ہے، وہاں تو مختصر ہے لیکن اس کی تفصیل آپ کو باقی احادیث مبارکہ میں مل جائے گی آپ کو۔ ایک بوڑھا آدمی فوت ہو گیا تو اس کے بیٹے تھے، 3 سے زیادہ تھے، اب کتنے تھے یہ پتہ نہیں، 3 سے زیادہ تھے۔ جب ان کا والد فوت ہو گیا نا تو انہوں نے کہا ہمارا والد کچھ معاملات میں ٹھیک نہیں تھا۔ اچھا کیا کرتا تھا؟ کہتے ہیں ہمارے والد کے ڈھیر سارے باغات تھے، لیکن ہمارا والد کرتا کیا تھا، ایک حصہ گھر لے آتا باغ کا، ایک حصہ لیبر کو دے دیتا، مزدور نہیں ہوتے وہاں جو باغ میں کام کرنے والے ہیں ان پہ خرچ کر دیتا یا باغ کے اخراجات پہ دے دیتا، اور ایک پورا برابر حصہ اللہ کے راستے میں دے دیتا، غریبوں کو مساکین کو دے دیتا۔ انہوں نے کہا ہمارا والد ٹھیک نہیں کرتا تھا، یہ باغ میں ہمارے غریبوں مسکینوں کا پورا تیسرا حصہ نکالنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ جملہ ذرا غور سے سنیے گا، یہ اہم مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے نیت اپنی کر لی، ارادہ کر لیا کہ ہم آئندہ سے کسی غریب کو قریب نہیں آنے دیں گے اپنے باغ کے۔ جیسے ہم کبھی سوچتے ہیں گوشت کر لو اور جلدی گھر لے آؤ، اس سے پہلے کہ مانگنے والے غریبوں مساکین ہمارے گوشت کے قریب آئیں، اپنے گھر لے آؤ۔ آپ نے ذرا اس کو ذہن میں رکھنا ہے، میں ذرا دلیل ادھر سے دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم رات کو نکلیں گے، باغ کا پھل اتاریں گے، صبح ہونے سے پہلے پہلے کہ کوئی مسکین ہمارے باغ کے قریب آ کے ہم سے مطالبہ کرے تمہارا باپ ہمیں دیتا تھا تم بھی دو، ہم اپنے پھل کو منڈی میں پہنچا دیں گے۔ ایک درمیانہ جو بھائی تھا نا، وہ یا تو 3 کے اندر درمیانہ تھا یا ویسے اس کی طبیعت اور مزاج کی وجہ سے کہا گیا، اس نے کہا کہ تم لوگ غلط کہہ رہے، ہمارا والد ٹھیک تھا، تم ایسا مت کرو۔ انہوں نے کہا تجھے کیا پتا ہے غریبوں کا کیا حق ہوتا ہے، تم ہمارے ساتھ جاؤ گے اور رات کو پھل اتاریں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہی جمہوری نظام ہے کہ زیادہ کی ماننی ہے تو پھر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور وہ چل پڑا، رات بھر چلتے رہے تو پھر درمیان میں قرآن کریم میں آتا ہے، ایک بھائی نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں، ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم راستہ بھول جائیں، نہیں ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہم راستہ بھول، اتنی دور تو ہمارا باغ ہی نہیں تھا، ہم تو چل چل کے تھک گئے، باغ ہی نہیں آ رہا۔ اب ہوا کچھ اس طرح کہ وہ جو سوچتے تھے نا رات کو پھل اتار لیں گے، ان کو فجر ہو گئی، اور جب فجر ہوئی تو ادھر ہی کھڑے تھے جہاں ان کا باغ تھا، لیکن قرآن کریم پڑھ کے دیکھیے وہاں باغ ایسے ختم ہو گیا جیسے وہاں پہ تھا ہی نہیں، وہاں سے باغ ایسے ختم ہو گیا جیسے وہاں پر جیسے باغ کبھی کسی نے یہاں پہ لگایا ہی نہیں تھا۔ مجھے آپ سے صرف ایک سوال کرنا ہے اور اس کا جواب مجھے آپ کی زبان سے بول کر نہیں چاہیے، اگر وہ آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے تو کافی ہے۔ آپ لوگ صرف نیت اور ارادوں کو لفظوں کی حد تک رکھتے ہو، اگر لوگوں کے ذہنوں میں فتور پیدا ہو جائے، اگر نیتوں میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو باغ تباہ ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے کہ کبھی عمل بھی کیا ہو۔ ابھی عمل نہیں ہوا، باغ اتارا نہیں ہے، منڈی میں لے کے نہیں گئے، صرف فطور کی وجہ سے، اگر فطور کی وجہ سے باغ برباد ہو جاتے ہیں نا، اسی طرح عمل بھی برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نیتوں میں فطور آ جائے تو عمل بھی برباد ہو جاتے ہیں، چاہے وہ قربانی کا عمل کیوں نہ ہو۔ اور اگر نیتوں میں کھوٹ نہ ہو تو صحیح مسلم کی روایت پڑھیے گا، آپ کو تازگی ملے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سابقہ امتوں کا ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی کسی پہاڑی کے میں ان چیزوں پر ایمان لاتا ہوں جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے کوئی اس میں شک و شبے والی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں پہاڑی کے دامن میں کھڑا تھا تو اوپر سے بادل نا ایسے گزرا تو اس میں سے آواز آئی کہ فلاں بن فلاں کے باغ کو پانی پلا۔ وہ بڑا حیران ہوا، یار بادلوں سے آواز کیسے آتی ہے؟ اتنے میں دے ٹکڑا باغ کیسے آیا، تو وہ بھی نیچے 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 ساتھ چلتا رہا، وہ ایک جگہ پہ رکا اور برسا، اور پانی ایک نالے کے اندر سے جب گیا تو وہ پانی کے ساتھ ساتھ بھاگتا رہا۔
جب وہ قریب پہنچا تو فصلوں کے کنارے پر ایک آدمی اپنا ایک لوہے کا اوزار لے کے کھڑا تھا پانی کے انتظار میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام فلاں بن فلاں۔ یعنی اس نے پوچھا تیرا نام کیا؟ اس نے کہا میرا نام تو یہ ہے۔ کہا تیرے والد کا؟ اس نے کہا یہ نام ہے۔ اس نے کہا سبحان اللہ، میں نے تیرا نام اور تیرے باپ کا نام ان بادلوں میں سنا ہے، اور ان بادلوں کو حکم دینے والا یہ حکم دے رہا تھا کہ فلاں بن فلاں کی فصلوں کو جا کے سیراب کرو۔ کیا کرتے ہو؟ کیا ایسا عمل کرتے ہو؟ آسمان سے بادل بھی تیری فصلوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اس نے کہا میں اور کوئی بڑا کام پتہ نہیں میری زندگی میں نہیں ہے، میں اس جو باغات تجھے نظر آ رہے ہیں نا، لہلہاتے باغات تجھے نظر آ رہے، جب ان کا پھل لگتا ہے نا، ایک حصہ اللہ کا، ایک یہاں پہ مزدوروں کے کام کرنے کا، اور ایک حصہ گھر لے کے جاتا ہوں، میں اس طریقے سے اس باغ کی ساری کھیتی کرتا ہوں، پتہ نہیں اللہ کو میرا یہی عمل قبول ہے، اور آسمان سے جب مجھے پانی چاہیے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پانی پلا دے۔ یہ لذتیں عمل کی قبولیت کے بعد ہوتی ہیں، اور قربانی کا جو فلسفہ ہے، آپ اگر قربانی کے عمل کو اللہ کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو طبیعتوں میں تقویٰ پیدا کرنا پڑے گا، طبیعتوں میں عاجزی پیدا کرنی پڑے گی، نیتوں کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد جو چوتھی اس کے اندر جو بات ہے اور آخری بات ہے جس کو سمجھنا ہے ہم نے، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی عمل آپ کریں، جب تک آپ عمل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے عین مطابق نہیں کرتے نا، سارے فلسفے ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر کوئی مولوی صاحب یہاں بیٹھ کے آپ کو بتاتا رہے کہ عمل کے یہ فلسفے ہوتے ہیں، عمل کے وہ فلسفے ہوتے ہیں، محترم سارے فلسفے ختم ہو جاتے ہیں جب کوئی عمل اللہ کے لیے کر رہے ہوں لیکن نبی کے طریقے پر۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، اور یہ حدیث اس سے بڑے فلسفے کی بات میں نہیں کر سکتا آپ کے سامنے اگر آپ کو سمجھا پاؤں۔ ایک صحابی کا درجہ یہ ہے حضرت، ایک صحابی کا درجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے مجھے ایمان کی حالت میں ایک بار دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ نے اس پہ جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا۔ اور کتنے صحابہ نے حضور کو کتنی بار دیکھا ہوگا، اور صرف اتنی بات نہیں ہے، درجے کی یہ بات ہے جس نے مجھے دیکھنے والے کو ایمان کی حالت میں ایک بار دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ اس کے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور جہنم کی آگ حرام کرا دے گا۔ یہ ایک صحابی کا درجہ بتا رہا ہوں، حضور کو دیکھا، اور پھر صحابی کو دیکھنے والے پر بھی جنت واجب اور جہنم حرام۔ یہی نہیں بلکہ فرمایا میرا ادنا سا صحابی، ادنا سے مراد یہ ہے کہ جو درجہ بندی ہے، درجہ بندی میں جیسے جو مقام و مرتبہ صدیق اکبر کا ہے، اور جو پھر اس سے لے کے نیچے آپ آئیں گے، ایک ادنا جو صحابی آپ کو لگے گا، اگر وہ ایک مٹھی بھر جو اگر اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، سبحان اللہ، ایک مٹھی بھر جو جس سے شاید ایک وقت کی روٹی نہیں بنتی، ایک مٹھی بھر جو اگر وہ خرچ کر دے، اور اس کے بعد میں آنے والے اگر اود پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دیں، وہ ایک مٹھی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک صحابی کا درجہ ہے، حضور کو دیکھا اور حضور کو دیکھ کے جنت واجب کی، اور پھر اتنے درجے پہنچے ان کو دیکھنے والوں پر بھی جنت واجب ہوئی، اور مٹھی بھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کا اجر یہ ہے کہ اود پہاڑ سونے کا بنا کے اللہ کو دے دو نا، اتنا اجر تمہیں اور مجھے نہیں ملے گا جتنا ایک صحابی کو ایک جو کی مٹھی پر ملا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں میرا دور سب سے بہترین دور ہے، یعنی دور بھی ایسا ہے۔ اور پھر مسجد کون سی ہے جہاں پہ ایک نماز پڑھنے پر ہزاروں نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور پھر شہر کون سا ہے؟ مدینہ، جس کی قسم اللہ نے قرآن میں اٹھائی ہے۔ اتنے فضائل کے باوجود اور اتنی فضیلتوں کے ہونے کے باوجود آج ایک صحابی نے صبح صبح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں گوشت بھیج دیا عید کی نماز پڑھنے سے پہلے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ گوشت کہاں سے آیا؟ وہ صحابی خوش تھا، اس نے کہا حضور میری تمنا بہت اچھی تھی، تمنا آپ لوگوں کی بھی ہوگی
لیکن آپ کی تمنا صحابہ کی تمنا سے بڑی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ہم ان صحابہ کرام کو پڑھ کے اتنے بڑے ہو گئے ہیں جو نبی کی چوکھٹ کے ساتھ برابر بیٹھے رہتے تھے۔ حضور جب بھی کبھی حجرہ اقدس سے نکلتے تو پوچھ لیتے کہ کیا بات ہے، تم کبھی کسی کام پہ نہیں جاتے، میں جب نکلتا ہوں تم یہاں دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے ہو۔ وہ صحابی کہہ رہا تھا حضور اور کوئی تمنا نہیں زندگی میں، دل چاہتا ہے آپ کو کوئی کام پڑے اور آپ کبھی کسی کو آواز دیں تو سب سے پہلے میں کہوں لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، سب سے پہلے میں آپ کے کام آؤں، میں سارا دن یہاں بیٹھا رہتا ہوں۔ ہم ان صحابہ کو پڑھ کے اتنے بڑے ہو گئے ہیں جن کو کسی نے عیادت کی اور اس سے پوچھ لیا کہ تیری آنکھیں چلی گئی ہیں، بڑا غم ہوا ہے، اور وہ کہہ رہا تھا کس بات کا غم ہوا ہے؟ میری آنکھوں کے نبینا ہونے کا، میری روشنی کے ختم ہونے کا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہاں یار اتنا غم ہوا ہے کہ تیری اب آنکھیں نہیں رہی۔ اس نے کہا نہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، آنکھیں جب تھیں حضور تھے تو حضور کو ہم دیکھا کرتے تھے، حضور دنیا میں نہیں رہے، اب آنکھیں رہیں یا نہ رہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جن لوگوں کے ایمانی حلاوت یہ ہے کہ وہ زمین پر چلتے ہیں اور ان کے قدموں کی آہٹ جنتوں میں جاتی ہے، اور جن کے ایمان کی گواہیاں اللہ تعالیٰ قرآن میں دیتا ہے، جن کے ایمان کو ہمارے واسطے تمثیل بنا دیا ہے، اتنے درجے پہ رہنے والے لوگ ہم تو ان کے پاؤں کی جو خاک ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ ایک صحابی نے نماز عید سے پہلے گوشت گھر میں بھیج دیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھ لیا کیا بات ہے کہ میرے گھر میں گوشت پہلے آ گیا؟ اس صحابی نے بڑے دل سے کہا حضور تمنا تھی میری کہ میری طرف سے آپ کے گھر سب سے پہلے گوشت آئے، پہلے ہدیہ آئے، میں نے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر دیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری طور پہ قبول کر لیا ہوگا؟ نماز عید کے لیے نکلے اور وہاں پہ اس صحابی کو مخاطب ہوئے۔ آپ کو صحابہ کے حالات کے بارے میں اکثر و بیشتر معلوم ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا آج میرے ایک صحابی نے مسلمانوں کی نماز پڑھنے سے پہلے، سورج طلوع بے شک ہو گیا لیکن نماز پڑھنے سے پہلے اس نے جانور ذبح کر دیا اور میرے گھر بھی گوشت بھجوا دیا۔ میں اس صحابی کو بول کے کہتا ہوں کہ اس کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی، کیونکہ وہ میرا طریقہ نہیں ہے جس طریقے پر اس نے کی ہے۔ میرا طریقہ نماز پڑھنے کے بعد ہے، میرا طریقہ نماز پڑھنے سے پہلے نہیں ہے۔ آپ دنیا کے سارے فلسفے سیکھ لیں لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اتنے بڑے درجے پر ایک صحابی نیک نیتی کے ساتھ جانور ذبح کر رہا ہے کہ اللہ میرا جانور قبول کر لے، اور نیت اور ارادے میں یہ ہے کہ میں یہ گوشت اللہ کے نبی کے گھر پہنچا دوں سب سے پہلے۔ حضور نے فرمایا تیری قربانی قبول نہیں ہے، یہ ایک گوشت ہے اسے کھا لو، اگر طاقت ہے تو نئی قربانی کرو، نہیں طاقت تو جو ہو گیا، یہ گوشت ہو سکتا ہے یہ قربانی نہیں ہو سکتی۔ جب تک سارے کام نیک نیتی کے ساتھ، نیک ارادوں کے ساتھ نہ کر لیے جائیں میرے بھائی، تب تک اللہ کی بارگاہ میں وہ جس کو آپ اور میں کہتے ہیں نا کہ حلاوت ایمان کہتے ہیں، حلاوت ایمان تب آئے گی جب آپ کو اپنے عمل کی قبولیت کی فکر ہوگی اور قربانی کے اندر یہ باتیں یاد رکھی جائیں گی۔ نمبر 1 تقوی، نمبر 2 عاجزی، مطلب تکبر نہیں کرنا ہے، نمبر 2 نیتوں میں فطور نہیں رکھنا ہے، اور نمبر 4 جو اہم ترین بات ہے کہ زندگی میں کوئی کام کرنے سے پہلے یہ آپ کو سوچنا پڑے گا سنت کے مطابق ہے یا کہ سنت کے مطابق نہیں۔ اگر کوئی انسان سنت کے مطابق عمل نہیں کرتا، میں تو صحابی کی مثال دے کے تجھے سمجھا رہا ہوں، اگر وہ سنت کے مطابق نہیں کرتا اور وہ ایک جانور نہیں وہ 20 جانور ذبح کر لے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبول وہی عمل ہوتا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے عین مطابق ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہی 3-4 باتیں تھی جو میں اس حصے کے اندر میں نے آپ کو بیان کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو 5 منٹ ہے نا، ان میں ایک چھوٹا سا اسے بند کر دیں، چھوٹا سا ایک میں نا